ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز ویلیو رکھتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، اور دو چیزیں جو ہیں اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ ایک صورت ظاہری حلیہ کیا ہے، کیونکہ صورت اور شکل تو بنائی اللہ نے، ہم میں سے کسی انسان نے اللہ کے سامنے کوئی اپنا سکیچ تھوڑا ہی رکھا تھا کہ اللہ میری خواہش ہے کہ میری ہائٹ جو ہے وہ اتنی 6 فیٹ ہونی چاہیے اور باڈی ایسی ہونی چاہیے اور کمپلیکشن ایسا ہونا چاہیے اور آنکھ کی شیپ ایسی ہونی چاہیے اور بالوں کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ نے ہر انسان کو جیسا اللہ نے چاہا ویسا اللہ نے بنا دیا، اس میں اللہ نے کسی انسان کو کوئی قدرت نہیں دی کہ تم اپنی مرضی سے اپنی باڈی، اپنی فزیکس، اپنی ہائٹ، اپنی جو ہے وہ سب چیزیں اپنی مرضی سے کر لو۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک ڈیفائنڈ سٹرکچر ہے، شکل ہے، وہ اللہ نے خود ڈیفائن کی۔ تو جو اللہ نے خود دے دی اور جس میں انسان کی اپنی کوئی مداخلت نہیں ہے، کچھ چیز اس میں چینج نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ نے انسان کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ شکلوں کی بنیاد پہ تو جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا، مثال کے طور پہ اگر یہ کنڈیشن رکھ دی جاتی کہ جس کا رنگ گورا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جس کا رنگ کالا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو سوال اٹھتا تھا نا کہ یا اللہ یہ میرا کیا قصور ہے، میں کوئی کالا اپنی مرضی سے تو نہیں ہوا، تو یہ ایک کوشچن اٹھتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا نہیں، یہ سب چیزیں میرے نزدیک کچھ میٹر نہیں کرتی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا میٹر کرتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے کہا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، چاہے دنیا کا سب سے کالا رنگ ہو، ظاہری شکل و صورت بالکل بھی نہیں ہو، دیکھنے کے لیے بھی انسان کوئی دیکھنا بھی نہ چاہے اس کی طرف، لیکن اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے تو پھر وہ بلال رضی اللہ عنہ کی طرح مقام جو ہے وہ پائے گا۔ لیکن دوسری طرف ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، سمارٹ ہو، ہائٹ اچھی، بلڈ اچھی، پیسہ بھی ہے، سرداری بھی ہے، باتیں بھی بڑی اعلیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، تو پھر وہ عبداللہ بن ابی کی طرح اللہ کے ہاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ایگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو کامیاب انسان ہے وہ تقوی والا ہے، اللہ نہ شکل دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، اور دو چیزیں جو اللہ دیکھتا ہے وہ کیا ہے، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ دل میں دنیا کی محبت ہے، اپنی ذات کی محبت ہے، اپنی تعریفوں کی محبت ہے، اپنی خود پسندی ہے، اور مال کی محبت ہے، پوزیشن کی محبت ہے، دوسروں کے لیے بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، یہ سب چیزیں ہیں؟ یا تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تمہارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تمہارے دل میں آخرت کی فکر ہے، تمہارے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے، تمہارے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، تمہارے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے محبت کا جذبہ ہے، تمہارے دل میں اپنی آخرت کی فکر کا جذبہ ہے، یہ ایک طرح کا دل ہے۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کی کیا کیفیت ہے تمہارے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دل، اور دوسرا پھر اللہ کیا دیکھتا ہے، تمہارے اعمال، عمل کیا ہے تمہارا، لوگوں سے نفرت کرتے ہو، لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، لوگوں کے لیے برے پلانز رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، چوری کرتے ہو، اور زنا کرتے ہو، شراب پیتے ہو، اور سود پہ کاروبار کرتے ہو، یہ سب ایک اعمال ہے، ایک لسٹ ہے۔ اور دوسری طرف کون سے اعمال ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہو، شراب سے بچتے ہو، زنا سے بچتے ہو، جوئے سے بچتے ہو، چوری سے بچتے ہو، رشوت سے بچتے ہو، حرام کمانے سے بچتے ہو، حرام دیکھنے سے بچتے ہو، ہر قسم کی چیزوں کو اپنی اعمال کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت والے اعمال کرتے ہو۔ یہ دو طرح کے اعمال ہو۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، تو ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انفارچونیٹلی آج جس طریقے سے انسانوں کے ذہن سازی کی جا رہی ہے، وہ سارا فوکس ان دو چیزوں پہ کیا جا رہا ہے جو اللہ نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت
اور تمہارے مال. اور اس وقت اگر دیکھیں تو ساری دنیا کے لوگوں کا جو ایک بھوت سوار ہے وہ انہی 2 چیزوں کا ہے. کیسے میں اور خوبصورت لگوں, کیسے میرے ہونٹ اور خوبصورت ہو جائیں, کیسے میری آنکھیں اور خوبصورت ہو جائیں, کیسے میرے گھال خوبصورت ہو جائیں. اور میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, اب اس قسم کی سرجریز آ چکی ہیں کہ لوگ اتنا اسپیسیفک جا کے اپنی باڈیز کو ری شیپ کروا رہے ہیں. سارا فوکس اپنی فزیکل جو لکس ہیں اس کے اوپر شفٹ ہوا ہے, جو کہ اللہ نے دیکھنے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی کہ تم گورے ہو یا کالے ہو, تمہارے ہونٹ جو پتلے ہیں یا موٹے ہیں, تمہاری آنکھیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور لگا دیا ساری دنیا کو اس کام کے اوپر. اور دوسرا کیا ہے, مال کماؤ, مال کماؤ, مال کماؤ, اور زیادہ کماؤ, اور زیادہ کماؤ. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے لوگ اپنے جسم کی نمائشیں کر کر کے مال کما رہے ہیں. بس مال آنا چاہیے, چاہے اللہ کو ناراض کر کے مال آنا چاہیے. تو یہ 2 چیزیں جس پہ سارا فوکس شفٹ ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہی نہیں. اور جو وہ 2 چیزیں جو اللہ نے دیکھنی ہیں اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے. تمہارے دل کیسا ہے, تمہارے اعمال کیسے ہیں, اپنا تزکیہ نفس کرنا تھا, دل کو صاف کرنا تھا, اللہ کی یاد لانی تھی, اللہ سے محبت کرنی تھی, آخرت کی فکر ڈالنی تھی اس دل میں, وہ سب چیزیں کوئی نہیں ہیں. بس دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو یہ اپنا فوکس ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 چیزیں جو اللہ نہیں دیکھتا ان کو چھوڑیں اور ان 2 چیزوں میں فوکس کریں جو اللہ دیکھتا ہے. دنیا میں مال کا ملنا نہ ملنا, اسٹیٹس کا ملنا نہ ملنا, خوبصورت ہونا یا نہ ہونا, یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور دنیا میں اگر رزق مل گیا, اس کو اتنا ملا کہ اس سے سنبھالا نہیں گیا, لیکن وہ اللہ کا نافرمان تھا, تو اللہ جو ہے دنیا میں اس کا رزق نہیں روک رہا. ہاں ایک دن ایسا ہے جس دن یہ دنیا سے جائے گا, دنیا میں اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا نا. کتنا عرصہ رہ لے گا, کتنا عرصہ انجوائے کر لے گا, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 150 سال. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ساری زندگی جس اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی, جس اللہ نے اس کو رزق دیا تھا, ان سے فائدہ حاصل کرتا رہا, لیکن ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف نہیں گیا. اس بدبخت کو اتنا خیال نہیں آیا کہ جو میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ جو میں پھل کھا رہا ہوں, یہ جو میں سبزی کھا رہا ہوں, یہ سوچوں تو یہ آ رہا کہاں سے ہے, اس کا بنانے والا کون ہے, اس کو مجھے پہنچانے والا کون ہے. تو اس نے اللہ سے کفر کے اندر ہی ساری زندگی گزار دی. تو دنیا کی تو ساری نعمتیں اس نے انجوائے کر لی, لیکن اب مرنے کے بعد چونکہ وہ اپنے کفر کی حالت میں مرا ہے, تو ایسے لوگوں کو دنیا میں تو شاید تمہیں کوئی ڈفرنس فیل نہ ہو. ایمان والا بھی انجوائے کر رہا تھا اور جو کافر تھا وہ بھی اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہا تھا, لیکن مرنے کے بعد اب ڈفرینسیشن شروع ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد اب ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کو دوزخ کی طرف, ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اب یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی تھی, امن, رزق, مال و دولت, سب جو اس کے پاس تھا, اب اس کے کام نہیں آئے گا. یہ مرنے کے بعد فرق تمہیں محسوس ہوگا. آج یہ ایک بہت بڑا جو مسکنسیپشن اور کنفیوژن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے دین سے واسطہ ہی ہمارا اتنا کم ہے, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, علم حاصل نہیں کرتے, اسی لیے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اور ساری آئیڈیالوجیز جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ سارا دماغ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے. سوال کیا اٹھتا ہے کہ جی آپ کیا لوگوں کو آخرت کی طرف جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. ادھر دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, گورے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ٹیکنالوجی میں کدھر چلے گئے, اکانومی میں کدھر چلے گئے, اور دیکھیں ان کے پاس تو مال و متاع مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے. اصل کامیاب تو وہ لوگ ہیں. آپ مسلمانوں کو اسی ڈائریکشن میں لگائیں نا, کامیابی کی طرف لے کے جائیں, یہ کامیابی ہے. اللہ اس کوشچن کا جواب دے رہا ہے اس آیت میں. یہ جو امن کی کیفیت ہے اور رزق ہے, یہ اللہ سب کو دیتا ہے. اللہ ایمان والے کو بھی دے گا اور کافر کو بھی دے گا, اور دنیا میں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا, بلکہ عین ممکن ہے کہ دنیا میں جو ایمان والا ہے وہ سٹرگل ہی کرتا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہیے. میں بہت سٹرونگ ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ مسلمانوں کو ہر فرنٹ پہ سٹرونگ ہونا چاہیے. مسلمانوں کو فائنینشلی سٹرونگ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو اکانومی وائز سٹرونگ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو جو ہے وہ فزیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو ہر طرح کے سکلز جو ہیں وہ آئی ٹی کے سکلز ہوں یا فائنینس کے سکلز ہوں, ہر فیلڈ کے اندر مسلمانوں کو ایکسل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایمان کے اوپر بھی سٹرونگ ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ تعلق بھی سٹرونگ ہونا چاہیے, آخرت کی فکر میں بھی سٹرونگ ہونا چاہیے, جنت اور جہنم کی فکر کے اندر بھی سٹرونگ ہونا چاہیے. یہ سارا کمبینیشن, یہ سارے انگریڈینٹس ایک ایمان والے کے پاس ہونے چاہیے.